السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ اس وقت ہمارے وزیر اعظم پاکستان آذربائیجان کا ایک کامیاب دورہ کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی ڈیولپمنٹس ہیں کہ وہاں سے بھی جو سینئر ترین قیادت ہے اس نے 1 سے 2 ماہ کے اندر پاکستان کا دورہ کر کے ان معاہدوں کو حتمی شکل دینی ہے۔ یقیناً پاکستان کے لیے فورن اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دورہ اہم تو ہے، لیکن اہم ترین ممالک کا سفر کرنا ابھی اس حکومت کے حوالے سے باقی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک بڑی امبریلا کے نیچے ایک ایسا گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کے حوالے سے ابھی تو لگ رہا ہے کہ رفتار دھیمی ہے، لیکن ماہرین کی رائے یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اگر یہ الائنس مضبوط ہوتا گیا تو اس حکومت کے حوالے سے مشکلات ضرور کھڑی ہوں گی، کیونکہ جے وائی فے اور سندھ میں جی ڈی اے یا جسکم جیسی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بڑے عرصے سے جہاں پیپلز پارٹی کو بھی مشکلات کا شکار کر کے رکھا ہے، وہیں اگر وہ اس الائنس کا حصہ بن جاتی ہیں، جو کہ ممکنہ طور پر ہونے جا رہا ہے، تو یقیناً سندھ میں پی ٹی آئی کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ دوسری طرف ہم وفاق میں دیکھ رہے ہیں کہ جے وائی فے کے حوالے سے بڑے عرصے سے حکومت کی کوشش ہے کہ وہ اپوزیشن کا حصہ نہ بنے، لیکن اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ایشوز کو اگر ایڈریس نہیں کیا جاتا، جو کہ لگ رہا ہے کہ ایڈریس نہیں ہو سکیں گے، تو مولانا صاحب کو بحالت مجبوری صحیح اس اپوزیشن کا اس الائنس کا حصہ بننا پڑے گا، اور اس حوالے سے گرین سگنل بظاہر دے دیا گیا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب تمام تر قیادت کی باغ ڈور جو ہے وہ جے وائی فے کے ہاتھ میں رہے۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف ان ٹرمز کے اوپر بات چیت کر سکے گی یا اگری کر سکے گی؟ یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک مین لیڈنگ پوزیشن میں اس وقت اپوزیشن کی بینچز پر پارلیمنٹ میں نظر آتی ہے۔ کیا وہ محدود نشستوں والی جے وائی فے کو وہ لائم لائٹ دینا چاہے گی اس الائنس کی صورت میں، جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اسی پوری صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سیکٹری اطلاعات بھی ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص صاحب، پہلے تو سر یہ فرمائے گا کہ آج خان صاحب کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جس میں وکلا بھی تھے اور ان کی بہن بھی شامل تھی، تو آن اے لائٹر نوٹ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کی بہن نے یہ کہا ہے کہ آج خان صاحب کرکٹ پہ بہت غصہ کرتے رہے، اور انہوں نے خاص طور پر محسن نقوی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پتہ نہیں آپ کو کرکٹ سے دلچسپی ہے یا نہیں، لیکن آپ ان کی رائے سے متفق ہیں؟ بالکل میں ان کی رائے سے متفق ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو خان سے دلچسپی ہو اور وہ خان کی پارٹی کا اس کو کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہ ہو؟ اٹ از ناٹ پاسبل۔ خان صاحب کا جو علیمہ باجی نے بتایا کہ وہ غصے میں تھے، بالکل ہونا چاہیے تھا۔ ہر پاکستانی کو غصہ آیا جو پرفارمنس ہوئی اور جس طریقے سے کھیلا گیا، اور جس طریقے سے کرکٹ کو بھی ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے، وہ بھی پولیٹیسائز کر دیا ہے۔ وہ ٹھیک انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو آپ جب اتنے عہدے دیتے ہیں تو اس کی پرفارمنس کہیں نہ کہیں جو ہے، اس کی تو کہیں بھی پرفارمنس نہیں ہے۔ تو یہ جو قومی وہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس پہ پاکستان کا وقار جو ہے، اس حوالے سے بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو اس پہ یہ رسک یا یہ گیمبل نہیں کرنا چاہیے۔ کو پروفیشنل لوگ جو فیلڈ کے لوگ ہیں انہی کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے۔ تو بالکل وہ آپ کو پتا ہے دنیا کے اتنے بڑے کرکٹر ہیں، تو ان کو غصہ نہیں آئے گا تو کس کو آئے گا؟ سو یس، وہ غصے میں تھے، اسی پہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ ساری گفتگو ہو گئی۔ اچھا، ویسے لیکن اب آپ جس طرح بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک سٹیج پہ کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ شکر کریں محسن نقوی صاحب نے وزارت اعلیٰ نہیں مانگی ہے، ورنہ شاید وہ بھی ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن چلیں، یہ تو آن لائٹر سائٹ تھا۔ میں اب تھوڑا سا جو اپوزیشن الائنس بن رہا ہے اس کے اوپر آپ کا موقف چاہوں گی کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کام کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ مین ریڑھ کی ہڈی کے طور پر تو آپ ہی کی جماعت ہے جو کہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس پہ؟ اب آگے کچھ دنوں میں اس پہ ایک اہم کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مقصد ہے پی ٹی آئی کا وہ اچیو کر سکیں گے آپ لوگ؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے سوال سے پہلے ایک تھوڑی سی ریلیونٹ بات ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ جی جی میں کرنا بالکل۔ چاہوں گا۔ جی دیکھیں، آپ نے کرکٹ کے بارے میں تو پوچھا، اور باقی میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب خیریت سے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان سے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں نے ٹویٹس کی، سنسنی پھیلائی، ہمارے لوگوں کو پرووک کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ہم نے اس کی تردید بھی کی۔ تو آج الحمدللہ خان صاحب صحت مند تھے، انرجیٹک تھے ایز ایور، اور اس قسم کے مس ٹریٹمنٹ کی کوئی نہ ان کی طرف سے شکایت ہوئی، بلکہ انہوں نے اس کو رد کیا۔ ان کے بچوں سے بھی بات ہوئی، بشرا بی بی صاحبہ سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی ہے۔ تو کچھ ایلیمنٹس ہیں پاکستان میں جو سوشل میڈیا پہ اس قسم کی گفتگو کر کے ملک کے اندر ایک انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات کی، فارمیشن کی، خان صاحب کے کا یہ ویژن ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک گرینڈ اپوزیشن پارٹیز کا ایک گرینڈ الائنس بنے، اور اس الائنس سے ہم توقع کیا رکھ سکتے ہیں؟ آپ کا سوال یہ ہے۔ دیکھیں، ہم اس کو شیپ اپ کر رہے ہیں۔
اس میں ہم ملے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ایک تعطل تھا، خان صاحب کے حکم پہ وہ تعطل ختم کیا ہے. دیٹس اے فرسٹ اسٹیپ. ایک مشترکہ اعلامیہ آ گیا ہے، دیٹس اے سیکنڈ اسٹیپ. اس مشترکہ اعلامیہ میں ہم نے فریش الیکشن ڈیمانڈ کیا ہے، جو کہ خان صاحب پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. اس کے بعد اب باقی پارٹیوں سے بھی ملاقاتوں کے لیے ہمارے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا وفد 3 دن کے بڑے کامیاب سندھ کے دورے پہ گیا، مختلف پارٹی سے ملا، خصوصاً جی ڈی اے سے بات چیت ہوئی. چیف منسٹر بھی آج وہاں پہنچنا چاہتے تھے مگر وہ نہیں پہنچ سکے. خان صاحب کا ایک پیغام لے کے وہ بھی 1-2 دن تک وہاں پہ پہنچیں گے، پھر پگاڑا صاحب کو ملیں گے. جماعت اسلامی کی طرف وفد گیا ہے ہمارا، باقی پارٹیوں انگیج کیا ہے، ایم ڈبلیو ایم ہے، ایس آئی سی ہے، اچھگزئی صاحب موجود ہیں، خاقان عباسی صاحب ہیں. ایک 26 اور 27 تاریخ کو ایک ملک گیر قسم کا ایک کانفرنس جو ہے وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، جو بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ اس میں رول آف لا کے حوالے سے ٹو ہولڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اپ ہولڈ کرنے کے حوالے سے، اور ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کس طریقے سے معاشی، دفاعی اور جو باقی معاملات ہیں پاکستان کے، اس کی سمت کیسے مقرر کی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے وہ بھی ہونے جا رہا ہے. تو چیزیں بڑھ رہی ہیں، بہتر ہو رہی ہیں، مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں، مختلف فیزز میں ہو رہے ہیں. تو اس سے عید کے بعد، رمضان گزرنے کے بعد، خان صاحب یہ ایک ملک گیر احتجاج کی بھی توقع رکھتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقات جو ہیں جس سے مشترکہ اعلامیہ آئے ہیں، جب یہ شیپ اپ ہو جائیں گے اور ایک اتحاد اپنی فائنل حیت میں ایک شیپ میں آ جائے گا، تو پھر ہم مشترکہ جو احتجاج ہے اس کا لائے عمل بھی دینا چاہیں گے. اور obviously پھر یہ ایک اگر اتحاد بن جاتا ہے تو پھر اس اتحاد کے اندر ایک پارٹی، بے شک آپ کے زیادہ بڑی پارٹی ہو، لیڈنگ پارٹی ہو، مگر دن آپ کو سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی گائیڈنس میں، ان کی قیادت میں، ان سے ڈائریکشن لیتے ہوئے یہ چیز آگے جائے گی. ہمیں اس سے امید تو ہے کہ باقی میرے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، جس طرح جو میرے رب کا امر ہوگا ویسے ہی ہوگا. اچھا سر، ویسے تو بڑا یہ پازیٹیو لگ رہا ہے، کیونکہ بحیثیت اپوزیشن تو لگ رہا ہے کہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جی ڈی اے اور جسکم اس قسم کی پارٹیز، انفیکٹ سندھ کی جو پارٹیز کو آپ لوگ شامل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقے سے زیادہ ایک بہتر اپرچونٹی ہوگی. پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اور بھی موبلائز کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ پنجاب میں جس طرح پی ٹی آئی کو ڈیمیج کیا گیا ہے اور کسی پارٹی کو نہیں کیا گیا 2024 کے الیکشنز کے بعد، تو آپ کا پنجاب میں کیا سٹانس ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں اگر کے پی اور سندھ مینج ہو گیا تو اس کے بعد پنجاب میں بڑا عمل دخل ہوگا. ایک تو اس کے لیے کیا تیاری ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر جے وائی فے نے اس میں لیڈ کرنے کی پوزیشن چاہی، کیونکہ ان کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جب بھی ان سے پوچھیں تو اس کے لیے پھر کیا پی ٹی آئی کس حد تک ان کو آفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم اس میں ایک میجر پارٹی ہیں، میجر کیا، ہم اس میں سب سے بڑی پارٹی ہوں گے اس اتحاد میں. اوبیسلی اس میں ہمارا کچھ ان پٹ بھی ہوگا، چیزوں کو لیڈ بھی کرنے کے حوالے سے. مگر اگر کوئی اور میرا بھائی یہ چاہتا ہے یا کوئی اور پارٹی یہ چاہتی ہے، تو اوبیسلی جب آپ اتحاد کا حصہ ہوتے ہیں آپ اپنی منمانیاں نہیں کر سکتے ہیں. تو خان صاحب سے گائیڈنس لیں گے، انہی کے احکامات کے مطابق جو پارٹی نے مناسب سمجھا وہ پیش کر دیں گے. صحیح. جہاں اچھا تک یہ آپ نے پنجاب کی بات کی، جی 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 پنجاب کے حوالے سے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ پنجاب میں حالات مختلف ہیں سندھ کی نسبت، اور کے پی میں جہاں ہماری پارٹی کی اپنی گورنمنٹ ہے. پنجاب میں بدماشی، غنڈہ گردی، فسطائیت، کسٹوڈیل ٹارچرز، ورکرز، سپورٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز کے گھروں پہ چھاپے. ابھی وہاں پہ ہمارے چیف آرگنائزر نے یہ کہا جی کہ ہم دفاتر کھولنا چاہتے ہیں، تو پچھلے 3 دن سے مسلسل ایم این ایز، ایم پی ایز کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، پولیس جا رہی ہے، اور کسی کو نظر نہیں آ رہا، ایڈمنسٹریشن کو نظر نہیں آ رہا، کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کے یہ کیسا ملک ہے جس میں آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک آ جاتے ہیں پولیس والے غنڈہ گردی کرتے ہوئے، اور آ کے وہ آپ کے گھر کو توڑ کے چلے جاتے ہیں. جس ملک کے اندر لوگوں کے نمائندے جو 10-10 لاکھ کے نمائندے ہیں وہ محفوظ نہ ان کی اپنی پولیس سے، خام خام منہ چکیا گھر آئے، گھر توڑ کے چک. واٹ نانسنس. پھر آپ کہتے ہیں لوگ چھوڑ کے نہ جائیں. لوگ اپنے بچوں کے لیے وہ کرتے ہیں، لوگ اپنی فیملیز کے لیے کرتے ہیں، لوگ اپنی پارٹیوں کے لیے لوگ کرتے ہیں، لوگ اپنی ویل بینگ کے لیے کرتے ہیں، لوگ اپنے علاقے کے لیے کرتے ہیں. جب آپ ان کے اوپر یہ سب بند کریں تو چھوڑ دیں گے. وہ اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر مطلب ہے کلے بہ کے پولیس ہی ڈھول بجائے گی تھے. اس ریاکشن سے بچیں جو اس ساری فسطائیت کے نتیجے میں آ سکتا ہے. تو پنجاب جو ہے اس نے ہمیشہ اپنا حصہ دیا ہے. پنجاب کی ایک اپنی طبیعت ہے، جو یہاں پہ لوگ بہت دل سے کر کے لوگوں نے جو دوسرے صوبوں میں نتیجے نکالے ہیں، پنجاب والوں نے خاموشی سے وہ اس سے زیادہ
بڑا نتیجہ نکال کے دے دیا تھا 8 فروری میں. ہر صوبے کے لوگوں کی اپنی اپنی طبیعت ہے. کچھ لوگ زیادہ ہمت مارتے ہیں اور لاؤڈ ہو کے چیز کرتے ہیں تو اس سے وہ نتائج آتے ہیں. پنجابی خاموشی سے وہ نتائج آپ کو دے دیتے ہیں. یو گاٹ مور دین 60 MLAs فرام دیر, 107 MPs فرام دیر. ابھی آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کا جو نتیجہ آیا بار کے پریزیڈنٹ کا, خاموشی سے دوپہر تک پتہ ہی نہیں تھا, کوئی نعرے بارے نہیں بج رہے تھے. اچانک unprecedented victory in لاہور ہائی کورٹ, پریزیڈنٹ ہمارا پورا پینل جیت گیا. سر اب اس میں ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں گی جو آپ نے بھی گفتگو کی ہے کہ پچھلے اتنے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ کبھی کوئی جلسہ کوئی گیدرنگ کرنا چاہیے پی ٹی آئی نے ادر دین خیبر پختونخوا تو کارنر میٹنگز گیدرنگز یہ کرنے کی سچویشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو اگر ایسی کوئی احتجاجی تحریک جو کہ لگ رہا ہے کہ آپ شروع کریں گے آپ اور باقی اپوزیشن کی پارٹیز, تو یہ مینیج کیسے ہوگا؟ اگر سندھ میں نہیں نکلنے دیں گے, پنجاب میں نہیں نکلنے دیں گے, تو پھر وہی سارا پریشر کے پی کے اوپر آ جائے گا جب آپ کو وہ اس قسم کی جی ہمیں انہوں نے کب اجازت دی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا آپ کو 22 مارچ کے جلسے تک کی تو اجازت دے نہیں رہے مینار پاکستان پہ. نہیں دیتے تو پھر اس کے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک جگہ پہ وہ کرنے کی بجائے مختلف ضلعوں میں احتجاج ہوتے ہیں, مختلف طرح کے ہوتے ہیں, فلیش پروٹیسٹ ہو جاتی ہے. جس وقت پولیس اور یہ سیاسی انسٹالڈ حکمران کسی بھی ملک میں اس طرح کی سختیاں کرتے ہیں تو لوگ رکتے تو نہیں ہیں, چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں, ان کی ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی ہے, ان کی شیپ تبدیل ہو جاتی ہے. احتجاج ہوتا رہے گا, احتجاج ان کے کہنے سے رکے گا نہیں, اور نہ کوئی ڈرتا ہے ان کی اس روکنے سے. ایف آئی آریں دینی ہے, وہ ہر آدمی پہ درجنوں ایف آئی آریں دیتی رکھو اور دے دو, کیا ہے. جب حالات ٹھیک ہوں گے یہی عدلیہ ہوگی اور یہی ہمارے بے گناہ لوگ ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ایف آئی آر سب ختم ہو جائیں. اچھا ایک سوال سر اور بھی کرنا چاہوں گی. آپ نے خان صاحب کا بھی شروع میں حوالہ دیا کہ وہ خیریت سے ہیں اور مکمل مطلب صحت مند بھی ہیں, ہاں, لیکن یہ بتائے گا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی اس قسم کی افواہیں گردش کر رہی تھی کہ ان سے بیک ڈور چینل کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, بلکہ ان کو یہاں تک آفر کیا گیا ہے, مطلب آپ ہی کی جماعت سے کسی نے یہ کہا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ ہم مقدمات بھی ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ کیا خان صاحب کی طرف سے تو آبویسلی اس میں ریزسٹنس ہوگی, لیکن کیا واقعی ایسی کوئی چیز کس کی طرف سے انیشیٹ ہوئی تھی یہ نہیں بتایا گیا؟ حکومت کی طرف سے, اداروں کی طرف سے, کس کی طرف سے انیشیٹ ہوئی تھی اس طرح کی کال؟ قسم کی کوئی بات نہیں تھی, کوئی بیک ڈور ایشو نہیں تھا. خان نے کہہ دیا تھا مذاکرات یہی ہیں جو ہو رہے ہیں. خان نے یہ ضرور کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہے گی تو پاکستان کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے, ذات کے حوالے سے ڈیل نہیں کروں گا. قربانی دے رہا ہوں اور قربانی دیتا رہوں گا, اور مجھے اسیروں کے لیے بات کرنی ہے, مجھے شہداء کے انصاف کے لیے بات کرنی ہے, تو اس کے لیے کوئی بھی بات کر سکتا ہے. وی آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ. بٹ کوئی یہ امپریشن دینے کی کوشش کرے کہ ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی کوئی بیک ڈور معاملہ نہیں چل رہا تھا. اور جو انگیجمنٹ ہوتی ہے نا جی, وہ کئی آپ کی حکومت ہے کے پی میں, بڑا اہم صوبہ ہے یہ, افغانستان ہے, جو ہندوستان کے معاملات ہیں, چائنا ہے, یہ سب کچھ ہے. اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ انگیجمنٹس آپ کی پارٹی کے چیف منسٹر ہے, ان لوگوں کی ہوتی رہتی ہیں. دیٹ از ناٹ انگیجمنٹس ٹو میک اے ڈیل, اور خدا نہ خواستہ اس طرح کی چیز ہے. خان تو ڈیل کرنی ہوتی تھی, خان کے واسطے ڈیل ہمیشہ تو تیار پہ ہیں جی. انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے یہ 2 دفعہ آفر کر چکے ہیں, اٹک ڈیل میں بھی کیا, یہاں بھی کیا, تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس ملک میں سیاستدان کے لیے ڈیل, خصوصاً جس کو اگلے خود ڈیل دینا چاہ رہے ہوں, وہ کون سا اوکھا کام ہوتا ہے. اچھا لیکن سر اب ڈیل کی آپ نے بات کی تو ایک یہ بھی تو بات کہی جاتی تھی نا بیانیہ حکومت کی طرف سے کہ عدالتوں سے بڑا ریلیف ملتا ہے اور عدالتوں کے بہت لاڈلے ہیں خان صاحب. تو اب عدالتوں میں جو جتنا تبدیلی اب لے کے آ رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد جو بھی ہو, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انصاف کا ایک تقاضا پورا ہوتا تھا وہ اب مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب ججز میں بھی جو ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے, ایک ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز جو ہیں وہ دوسرے ججز کے خلاف ہیں اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں الگ ایک ماحول بن چکا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ اس میں مزید اب مسائل پیدا ہو گئے اور وہ آپ سے زیادہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ مسائل بالکل پیدا ہو چکے ہیں, چیزیں سخت ہو گئی ہیں, اپنی مرضی کے ججز لگا لیے ہیں انہوں نے ہر جگہ پہ. مگر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے ہائی کورٹ بار جیتے ہیں الیکشن, چاہے لاہور ہے, چاہے اسلام آباد ہے, پنڈی ہے, اس میں ایک چیز بڑی واضح سامنے آئی ہے. ملتان میں بھی ہم نے جیتا ہے, سیکرٹری جنرل ہم نے جیتا ہے, اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہے. ایک تو یہ ووٹ قیدی نمبر 804 کا تھا, دوسرا ریاکشن آیا ہے, یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اگینسٹ آیا ہے, وکلا نے ریاکشن دیا, یاد رکھیے. اور آگے پنجاب بار میں بھی ایسا ہوگا اور پاکستان بار بھی ان کے ہاتھ سے جائے. سو اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں تو اس کا ریاکشن آتا ہے اور ہر کمیونٹی دے گی. اور آپ نے ٹھیک کہا, ہمارے لیے تو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, مگر ان کے لیے بھی بدنامی جو ہے وہ, خیر بدنامی تو اب ان کے لیے ایشو ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو مطلب ہے کہ دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ بدنامی.
मगर इनको ये महंगी पड़ेंगी ये सारी चीजें. It will come back to haunt them and bite them, I tell you. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी सर, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और सीएम के दरमियान मसाइल हैं, आपको क्या लगता है कि ये वैसे ही हल्की फुल्की मौसीकी है, या वाकई आपको लगता है, कभी वो कहते हैं कि मनाजरा करा लें सीएम सिंध का और सीएम केपी का परफॉर्मेंस के लिहाज से, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है वहाँ पे. आपको क्या लगता है कि क्या गंडापुर साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए उनके हाल पे? हम तो एज अ पार्टी तो मैं एज अ दोस्त तो हमेशा यही दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि इस किस्म के रेलिवेंट लोगों को कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए. उसकी वजह ये है कि दीज पीपल आर लुकिंग फॉर इम्पोर्टेंस एंड दे आर लुकिंग फॉर अटेंशन, दे आर लुकिंग फॉर मीडिया. वो तो उसमें जब इनको जवाब दिया जाता है तो वो फिर इनके इनके नंबर और इनके कद बढ़ने लगते हैं. तो उससे परहेज करनी चाहिए. मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है इमरान खान साहब के केपी में, वो एक दलेर आदमी है और अपनी तबीयत के आदमी है, और वो समझते हैं कि जो उनके दिल में है वही उनकी ज़बान पे है, तो ही सेज थिंग्स. इट्स बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे. यकीनन पीटीआई इस अलायंस की सूरत में यकीनन मुश्किलात तो खड़ी करेगी, लेकिन अब देखना होगा कि हुकूमत जवाबी तौर पर क्या करती है. एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद कराची में कुछ दिनों पहले जो वाक़या पेश आया उसकी बाज़गश्त इस हवाले से भी सुनाई देती है, जिसमें एक नौजवान को मार दिया गया एक दूसरे नौजवान की तरफ से. लेकिन जब गिरें खुलें उस मुकदमे और उस केस के हवाले से तो हर गुजरते दिन कुछ नए इंकशाफात हो रहे हैं. इसके पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. जहां सियासी डेवलपमेंट्स की बात करें, वहीं कराची में गुज़िश्ता दिनों का ऐसा वाक़या पेश आया जो यकीनन बहुत से लोगों, ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए परेशान कुन साबित हुआ. जिस तरीके से उस केस में, उस वाक़े के बाद हर गुज़रते दिन के साथ नई से नई बातें सामने आ रही हैं, उससे लग ये रहा है कि मामला इतना सादा नहीं था. मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से पेशरफ तो हो रही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि इस कत्ल से जुड़े जो दीगर वाक़यात हैं, जिसमें मनशियात की ख़रीदो फ़रोख्त, जिसमें नौजवानों का मनशियात लेना और ख़ास तौर पर इस किस्म के गैंग्स का इन्वॉल्व होना जो कि छोटे छोटे बच्चों को मनशियात के ऊपर लगा रहे हैं. और ये मामला आम सी मनशियात का नहीं है, बल्कि आइस और वीड और इस किस्म की जो चीज़ों का नाम सामने आ रहा है जो माजी में कभी सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन अब लग ये रहा है कि हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं और आपको खुद नहीं पता होता कि आपके घर में बड़े होने वाले बच्चे, जिनकी परवरिश बज़ाहिर तो आप ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन लग ये रहा होता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी या कोताही है, या फिर आपकी नज़र से कुछ ऐसा गायब है जो कि आप शायद समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपके बच्चे उसको समझ भी रहे हैं और उन चीज़ों से गुजर भी रहे हैं. इसी पूरी सिचुएशन के हवाले से आज एक अहम डेवलपमेंट भी रही कोर्ट में, लेकिन इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए ज़रूरी है कि हम कराची का रुख करें और कराची में इस हवाले से जाने कि आखिर इस केस के असल मंदरजात क्या हैं और क्या नए रुख इसमें खुलकर सामने आ रहे हैं. इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कराची के क्राइम रिपोर्टर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं. फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ये मुस्तफ़ा कत्ल केस जिस तरीके से आगे बढ़ा है और अरमगान नामी मुलजिम का जब नाम सामने आया तो हर गुजरते दिन के साथ एक नई बात सामने आ रही है. ये तो पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा गैंग है जो कि बन गया है और इसके बड़े मतलब इसके इस हवाले से बड़ा असर रसूख रहा है. तो आप क्या फरमाएंगे कि आखिर ये केस उतना ही सादा है या इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि अभी आने वाले दिनों में मज़ीद भी पता लगनी है? देखिए, हैंडलिंग तो देखिए पुलिस की जानिब से भी थोड़ी सी शुरू में गलत हुई है, और उसके बाद जो सबसे बुरी बात हुई है वो ये हुई है कि जो कोर्ट में इस केस को हैंडल किया गया है वो बहुत गलत तरीके से हैंडल किया गया. और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि पैरेलल सिस्टम है जो हमारे यहाँ काम करता है, और उस पैरेलल सिस्टम से जुड़े लोग जो हैं अपने खिलाफ कोई भी चीज जाने नहीं देते. इस केस में भी यही हुआ है. उस पैरेलल सिस्टम ने जो पुलिस की कोशिशें थी उनको भी सबूताज करने की कोशिश की, और फिर कोर्ट में जो कुछ हुआ और आज जो कुछ जो है वो तफसीली फैसला आया है सिंध हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूशन की दरखास्त के ऊपर, उसमें भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं. एक शख्स जो अगवा बराए तावान का मुलजिम है, उसे पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार करके जब इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में लाया जाता है, वहां उसका बाप जो है वो उस वक्त जज के चैम्बर में होता है जब उसका फैसला लिखा जा रहा है, और उस फैसले में जो है वो पहले तो यही बताया जाता है कि जनाब वो जो तो पुलिस कस्टडी की जा रही है, और ये 3 घंटे गुजर जाने के बाद पुलिस को पता चलता है, 3 घंटे उन्हें मुलजिम को अदालत में पहुंचाए हुए हो चुके होते हैं, उन्हें बताया जाता है कि आपको पुलिस रिमांड दिया जा रहा है. लेकिन उसके मजीद 2 घंटे के बाद जो उन्हें ये पता चलता है कि नहीं भी मुलजिम जो है वो जेल जा रहा है, उसकी जेल कस्टडी हो रही है. पुलिस को जो है वो ऑर्डर्स किए जा रहे हैं कि आप उसके घर की जो एक उसका घर जो है वो अनसील करके उसके बाप के हवाले कर दें, इसका मेडिकल कराएं,
یہ ساری چیزیں کچھ ایسی تھیں کہ جنہوں نے اس کیس کا بالکل ہی رخ تبدیل کر کے رکھ دیا. پولیس کا ڈی ایس پی زخمی ہوا تھا, ڈی ایس پی سمیت 2 اہلکار زخمی ہوئے تھے, پولیس اس کا ریمانڈ چاہتی تھی. ریمانڈ کے بعد جو ہے وہ مزید ان کو جو ہے بہت ساری چیزیں کرنی تھی. خاص طور پہ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ تھی کہ جو عامر مصطفیٰ جس کے اغوا اور قتل کا الزام ارمغان کے اوپر ہے, اس کی لاش انہوں نے جو ہے وہ بازیاب کرنی تھی, برآمد کرنی تھی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک طرف چلی گئیں اور ایک ایسا کورٹ آرڈر سامنے آ گیا جو ٹیمپر کیا گیا, جس کے اوپر جو وائٹو لگا کے پولیس ریمانڈ کو جو ہے لفظ پولیس چھپا کے اس کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا گیا, جوڈیشل ریمانڈ کر دیا گیا. اور جیسے شاہد ظفر راجپوت جو ہیں جو سنسر کورٹ کے, انہوں نے کہا اوپن کورٹ میں جب محکمہ داخلہ کے افسران نے وہ آرڈر جو ہے عدالت میں پیش کیا, تو عدالت نے کہا اس کے اوپر تو وائٹو اس طرح سے لگایا گیا کہ ابھی تک پولیس کا لفظ جو ہے وہ نہیں چھپا ہے, وہ ابھی تک پڑھا جا سکتا ہے. تو بہت ہی مس ہینڈل ہوا ہے یہ پولیس کے لیول پر بھی, بات جو ہے وہ عدالت کے لیول کے اوپر بھی. اور اب اگر سفارش یہ آئی ہے کہ اس جج کی خدمات ہی جو ہے وہ بطور ازداد دہشت گردی کے جج کے طور پر واپس لے لی جائیں, محکمہ داخلوں کو واپس کر دی جائیں, تو ایک بہت بڑی بات ہے. کیونکہ سندھ ہائی کورٹ یا عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے الزامات آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ویسے ہی ہم ایک جج کے حوالے سے گڈ ٹو سی یو کے باتیں سنتے رہتے ہیں, اگر ایسے جج جو ہیں وہ جب ترقی کر کے اوپر جائیں گے تو وہ کیا نہیں کر جائیں گے. تو یہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہر گزرتے دن ایک نئی سے نئی بات سامنے آ رہی ہے. ٹھیک, اچھا پائے گا فہیم بھائی کہ ایک اور چیز بھی اس میں جو درپیش رہی وہ یہ کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے, اور آج کی خبر تھی کہ گزری تھانے کا ایک پولیس اہلکار تھا جو کہ کراچی کا ایک پوش علاقہ ہے, اور وہاں پر جو اہلکار تھا وہ بھی ارمغان کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. اب یہ ایک نئی بات تھی جو کہ آج پتہ چلی, اور اس سے پہلے بھی اس شخص نے, اس لڑکے نے کسی بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اس میں ایک فیسیلیٹیٹ کیا تھا اس کو پولیس اہلکار نے. وہ کیا کہانی تھی؟ اور یہ بتائیے گا کہ جو یہ ملزم ہے اس کے والد کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا منشیات کا عادی ہے, تو ایک والد بھی کیا اس سے واقف نہیں تھے کہ یہ بچہ کیا کام کرتا ہے, کن چیزوں میں ملوث ہے؟ تو آپ کے خیال میں یہ چیزیں ایسی آسان ہیں کہ یہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں یہ کہہ کے ان کو آسانی سے رہا کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ تو نشے کے عادی ہیں, ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ بات کہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک پیرلل سسٹم ہے جو اپنے خلاف کچھ نہیں ہونے دیتا, اور وہ ہمارا جو ایک جسے آپ کہہ لیجئے کہ پولیس کا سسٹم یا جوڈیشل سسٹم یا گورنمنٹ کا سسٹم ہے, اس کے پیرلل چلتا ہے. وہ اس سسٹم کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی طاقتور ہیں, اس بات کو ہمیں مان لینا چاہیے. آپ پولیس کے ایک اہلکار کی بات کر رہے ہیں جو اس کا سگا چچا ہے ارمغان کا, وہ خود جو ہے وہ پولیس اہلکار ہے. ارمغان کے حوالے سے صرف یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف اور صرف ایک اغوا برائے تاوان کا کیس ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. اس میں ایک انٹرنیشنل ڈرگ ریکٹ کے معاملات ہیں, اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج آپ کے پروگرام میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اس کیس کو صرف اس حد تک نہ لیا جائے کہ اس میں ایک میرے منہ میں خاک کہ اس میں کوئی عامر مصطفیٰ کا ہی صرف ابھی قتل ہوا ہے. مجھے تو یہ چیزیں بہت آگے تک بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ 2 پیرلل گروپ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس پر کارروائیوں میں مصروف ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کہتا ہوں کہ جناب یہ بہت اسٹرانگ ہے, جو کامران قریشی ہیں ان کے بارے میں ان کا جو کرمنل ریکارڈ ہے وہ کیوں نہیں سامنے آتا. ارمغان کا کرمنل ریکارڈ جو ہے اتنا زیادہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ کورئر سروسز کے ذریعے کولمبیا سے کیلیفورنیا کے راستے سے ہوئی اس کے لیے ڈرگ جو ہیں وہ پاکستان آیا کرتی تھی, لاہور پہنچتی تھی, لاہور سے آپ کے کراچی آتی تھی گھر پر. یہ جو پورا ڈرگ ریکٹ ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ ایپس بنا دی گئی ہیں, ایپس کے ذریعے آپ مفروض ملزمان کا ڈیٹا جو ہے وہ ایف آئی اے سے شیئر کرتے ہیں, ایئرپورٹ کے اوپر یہ جو بھی ملک کے خارجی اور داخلی راستے ہیں وہاں شیئر کرتے ہیں. ارمغان کا کہیں ڈیٹا شیئر نہیں تھا, وہ مفروض بھی تھا, وہ کئی عدالتوں میں پیش بھی نہیں ہوتا تھا ان کیسز کے بعد, اور وہ بدل سے شہر میں جو ہے اپنی کارروائیاں بھی کر رہا تھا. جس سافٹ ویئر ہاؤس کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, اس سافٹ ویئر ہاؤس سے وہاں سے جو ڈیجیٹل کرنسی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ملی ہے. میں آپ کو ایک جملہ سنا دوں جو ارمغان جو اپنے دوستوں میں کہا کرتا تھا کہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو گیا تو ملک کون چلائے گا؟ میں چلاؤں گا. وہ اتنا بنا چکا تھا اس وقت تک بھی پیسہ کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاس تو دولت کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کے پاس 3 گھر اور تھے نا کرائے کے اوپر, وہ تینوں گھر جو ہے یہ چوتھا گھر ہے. 3 گھر جو اس نے اس سے پہلے رکھے ہوئے تھے تینوں کو چھوڑے نہیں تھے. آج بھی وہ گھر جو ہے اس کے زیر استعمال کے, اور وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر گاڑیاں بھی کھڑی ملی ہیں, وہاں پہ دیگر سامان بھی ملا ہے وہاں سے. کیوں وہ تلاش ایپ کیا کر رہی تھی؟ وہ تلاش ایپ کے ذریعے جب آپ کسی کو جو ہے وہ گھر کا کرایہ گھر کسی کو کرائے پر دیتے ہیں تو پولیس
जो पूरे घर के अफराद का बायोमेट्रिक, पहले बायोमेट्रिक हुआ, एक फेडरल सिस्टम है जो बहुत ताकतवर है। इस वक्त भी आपको जो कार्रवाइयां होती हुई नजर आ रही हैं इस केस में, आपने भी कहा कि अचानक जो चीजें खुलना शुरू हुई हैं, इसलिए खुलना शुरू हुई हैं कि मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से एक बहुत अहम हमारे मुल्क का एक खानदान है, उसके कुछ अफराद जब से मंशियात के आदी हुए, आपको सिंध में मंशियात के हवाले से कार्रवाइयां नजर आएंगी। आपने कुछ अर्से पहले जो सिंध असेंबली में एक बिल देखा होगा जिसमें ये बिल आया था कि जनाब जो तालीमी इदारों में मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है उसके हवाले से कानून साजी की गई है। उस कानून साजी में ये भी है कि जो अपना तलबा होंगे उनको जो है बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जा सकेगा, उनके इंटरव्यूज, उनके बयान लिए जा सकेंगे, उनके वालिदैन से पूछे बगैर, उनके असातिज़ा से पूछे बगैर पुलिस ये काम कर सकेगी। तो क्योंकि मंशियात का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब से पहले तक अच्छा फ़हीम भाई ये फरमाइए, तो ये तो समझ आ गया फ़हीम भाई कि अभी ये भी पता चला था कि एक मशहूर अदाकार के बेटे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनसे भी तहकीकात हुई हैं। फिर ये फरमाएगा कि इस केस को अगर एज अ टेस्ट केस ले सिंध हुकूमत भी और सिंध पुलिस भी, तो इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है कि इस मसले की जड़ को ख़त्म किया जा सके? जिनकी आप बात कर रही हैं, जो अदाकार साजिद हसन के बेटे हैं, उनके हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि वो महीने के कुछ नहीं तो 70 लाख रुपए से बचाते थे उस धंधे से जो वीट का धंधा है। वो बिल्कुल जो मैंने रूट आपको बताया है कोलंबिया से यहाँ तक पहुंचने का, वो सारा रूट जो है उस रूट के जरिए उन तक आती थी और वो एक डीलर थे, इसमें कोई पुलिस के बजाने से यही कहा गया और यही अब तक जो है वो सामने भी आ रहा है। अब आपका अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ होगा। देखिए, जो मंशियात का मामला है ना, इसमें आप भूल जाएं कि कुछ होगा, ये ऐसी बात खत्म हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात भी ऐसी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर कहीं अरमगान फंसा तो वो फंसेगा आमिर मुस्तफा के कत्ल के केस में, लेकिन उसमें भी अब तक का मेरा असेसमेंट है वो ये है कि जो शिराज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिस तरह से आई थी, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी इस केस को मैनेज किया गया। मलबा शिराज के ऊपर डलेगा, अरमगान को जो है वो एक सेफ पैसेज किया जाएगा। उस रिपोर्ट में एक बात चौंका देने वाली थी जिसने मुझे ये बताया कि मैं समझा उससे कि इस केस को मैनेज किस तरह से किया जा रहा है। उसके रिपोर्ट के आने से पहले तक ये था कि अरमगान ने आमिर मुस्तफा को अपने घर में ही गोली मारी, और आप अगर घर में जाके देखें तो गोली का निशान जो है वो उसमें दीवार पे मौजूद भी है, आज भी मौजूद है, वीडियोस उसकी सामने आ चुकी हैं। लेकिन जो शिराज की रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि अरमगान ने आमिर मुस्तफा को घर में गोली नहीं मारी, उसने तो गोली दीवार पे चलाई। ये चीजें मैनेज हो रही हैं। उसके बाद जो है उन्होंने उसको डंडे से मारा। किस किस्म की गुफ्तगू है ये, किस किस्म से ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं और कराची में क्राइम रिपोर्टर भी हैं बड़े अरसे से, और वो तहें इस केस की खोल रहे थे तो शायद खुलकर जिन पर गुफ्तगू हो भी नहीं रही है, लेकिन यकीनन इशारा उनका जो था बड़े वाज़ेह हद तक उन ग्रुप्स के ऊपर था जो कि अपना असर रसूख रखते हैं। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम बात करने जा रहे हैं कि सियासी तौर पर एक ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनने जा रहा है, हुकूमत की हिकमत अमली क्या हो सकती है और इसमें मुमकिन तौर पर GDA की शमूलियत से कितना फ़र्क पड़ सकता है, इस पर उनका मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कोशिशों के साथ अपोजिशन की दीगर बड़ी पार्टीज़ को अपने साथ मिलाने के लिए कोशा है और इसमें एक अहम डेवलपमेंट GDA और जस्खम जैसी पार्टीज़ का इत्तेहाद भी हो सकता है, लेकिन ये आने वाले दिनों में हतमी मरहले में दाखिल होगा और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर देखना होगा कि आया किस तरीके से सिंध में इस हिकमत अमली को अमली शक्ल दी जाती है। और ये भी इसमें ताल्लुक़ रखता है देखने से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो सूबाई लीडरशिप है सिंध में, वो किस हद तक इसमें सपोर्टिव रोल अदा कर सकती है, क्योंकि इस हवाले से बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि सिंध और पंजाब में PTI की लीडरशिप उतनी फ़ाल नहीं है जितनी कि खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आती है। लेकिन GDA की इसमें हिकमत अमली क्या होगी, इसके ऊपर तफसीलन बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं GDA की सीनियर रहनुमा है सायरा बानो साहिबा भी मौजूद है। सायरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैम, पहले तो ये फरमाइएगा कि अभी तो वैसे ये बातचीत हतमी मरहले में दाखिल शायद नहीं हुई हो, लेकिन आपके पास इस हवाले से क्या खबर है कि क्या GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग्स हुई हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान, उसमें ये फाइनलाइज हो गया है कि GDA मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी PTI को, या अभी इस पे कुछ बातचीत बाकी है? अस्सलाम वालेकुम जी, जो अभी तक जो पेशरफ्त हुई है और जो मीटिंग हुई है उसमें जो हम लोगों ने अपना वो क्या कहते हैं जहन दिया उनको, उसमें यही है कि जो इस वक्त मुल्की मसाइल हैं जिस पे वो बात करने के लिए आए थे, बेसिकली वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ऊपर बात करने के लिए आए थे।
कि जो 26 में आई तरमीम, फिर उसके बाद पीका एक्ट, और उसके बाद जो हमारे सिंध का मसला था कि जो कैनाल्स के दरियाई सिंध के ऊपर 6 कैनाल बन रहे हैं, इस सब के ऊपर इत्तेफाक राय हो गया है कि अपने अपने मुफादात, सियासी मुफादात के जो भी चीज़ है उसको पर से कुछ डालकर इस वक्त जो ज़रूरत है वो आईने पाकिस्तान को बचाने के लिए बचाने की है, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से तो हमने आइन और कानून कुछ देखा ही नहीं। ठीक। अच्छा, लेकिन मैम अब ये तो चलें, आप अपने तौर पर आपकी जमात सिंध में इस हवाले से बात करती रही है, लेकिन सिंध में सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी दिहाइयों से वहाँ हुकूमत कर रही है, किसी पार्टी को वो स्पेस नहीं लेने देते, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर पीटीआई जो अलाइंस बना रही है उसमें जीडीए या बाकी कुछ और अपोजिशन की पार्टीज शामिल होती हैं, तो आप किस हद तक उसमें उनको सपोर्ट कर सकेंगे? सिंध में स्ट्रीट पावर की हद तक कर सकेंगे, कारकुनान को लेके निकलेंगे, या धरना या एहतजाज? मतलब आप लोगों का अपना भी कोई लाइन ऑफ एक्शन होगा ना जो आप चाहते होंगे कि पीटीआई के साथ जिसमें शामिल हुआ जाए? क्योंकि मैं जो हम लोगों का है कि वो ये कि इस चीज को एक सीरियस नोट पे आगे बढ़ाना चाहिए, जिस तरह मौलाना फजल रहमान है, जमात इस्लामी ने कहा है कि वो ईद के बाद सड़कों पर होगी, बल्कि उन्होंने तशरीह हाउस और गवर्नर हाउस के घेराव का भी इरादा किया है कि वो घेराव करेंगे। तो ये अब आगे 2-3 मीटिंग्स और होंगी, और अभी जो बात हुई थी वो 25 और 26 की जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की बात हुई थी, और बाकी जो चीजें होंगी वो आफ्टर रमजान के उसके बाद भी हम लोगों की मीटिंग्स होंगी, और जो लायामन होगा वो फिर होगा कि आया कि तमाम बाकी दूसरी जमातों को ला के टेबल के ऊपर बैठ के इसको डिस्कस करना है, और इन पॉलिसी मतलब जो भी करता है धरता है उनको मैसेज देना है, या ये फैसला सड़कों पर होगा। ये ईद के बाद इस पे सारी डिबेट होगी, क्योंकि अभी फिलहाल यही बात हुई है, और जो एक आपस में जो बात हो रही थी उस पर यही कहा था कि अभी और भी मीटिंग्स होंगी, और ईद के बाद आफ्टर रोजा ये राय तैयार होगा कि आया ये पूरी एक बाकायदा तहरीक वो जलसों की सूरत में होगी या एहतजाज की सूरत में होगी। लेकिन इस वक्त जाहिर है आइन और कानून ये तो नहीं कि सिर्फ पीटीआई वालों के लिए मुअत्तल है या केपीके में या पंजाब में है, सिंध में भी इससे ज्यादा बुरा हाल है। और सिंध में आपने कहा कि दहाइयों से उनकी हुकूमत है, तो देखें ये सारे अनासर मिलके किस तरीके से हुकूमत है वो आप हमसे पूछिए कभी, तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर इस हुकूमत को बरकरार रखने के लिए तमाम इदारे यहाँ पर तबाह कर दिए गए, और जो ओहदों की और नौकरियों की बंदर बांट है वो एक मेन फैक्टर है यहाँ सिंध पर। और एक चीज जो बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड है वो लोगों के दिमाग से हम नहीं निकाल सकते कि वो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। नहीं, मैं समझी नहीं आपकी बात का मकसद, यानी कि आपका ये मतलब है कि वो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, तो और किसका पैसा होगा? नहीं, यहाँ के सिंध के लोगों को ये पता है कि जब वो कहते हैं कि ये बेनजीर जा पैसा है, ये अच्छा। पीपल्स पार्टी वाले, इससे पाकिस्तान आपके मेरे टैक्सेस का पैसा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा ये तो आप देखें कि जो बिल्कुल रूरल एरिया में जो गांव गोठों में जहाँ पर आप सांगर की मिसाल ले रहे हो तो 460 स्कूल बंद हैं, जहाँ पर शहर बहुत दूर से किसी पहाड़ी में एक दिए की तरह टिमटमाता नजर आता है, वहां पर लोगों के दिमाग और दिलो दिमाग से ये बात निकालना बहुत मुश्किल है। ये तो मैं ऐसे ही आपको वो अनासर बता रही थी कि जिस जिस बेस के ऊपर पीपल्स पार्टी या सिंध के ऊपर हुकूमत कर रही है, और उन्होंने सेहत का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, जॉब्स हो, पुलिस रिफॉर्म्स तो खैर यहाँ पर है ही नहीं, जिस तरीके से उनको अपना गुलाम और हारी बना के रखा हुआ है, आप खबरें तो देखती होंगी। तो मैं उन अनासर की जिक्र कर रही थी, तो ये सारी चीजें हम लोग फेस करते हैं, हमारे जो वोटर्स हैं। बल्कि आप कराची के यहाँ पर हालात देख लीजिए, फिर उसके बाद जैसे आप हैदराबाद, सक्खर और बाकी जगहों के नाम लूं तो कमोबेश इसी किस्म के हालात हैं। तो अब ये हालात लोगों की बर्दाश्त से भी बाहर हो गए हैं। पहले तो शायद लोग यही कहते थे कि ठीक है कितना जुल्म कर लेंगे, लेकिन अब वो हद खत्म हो चुकी है। तो इस बात पे वो हुआ था कि एक बहुत बड़ी तहरीक की जरूरत है कि जो सिर्फ लफाजी करे या मिलना जुलना करे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसको बहुत सीरियस नोट के ऊपर इस चीज को लेना पड़ेगा। ये 1 या 2 मुलाकातों से ये वो कहते हैं ना ये अक़दे हल होने के नहीं है, बिल्कुल सही। 1 या 2 मुलाकात इसके तसलसल लिए चाहिए।
اس کے لیے ملتے جلتے رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی. یقیناً اپوزیشن کی ایک ایسی پارٹی جو کہ آنے والے وقت میں اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے جا رہی ہے, ان کا موقف تو جانا, لیکن اس حوالے سے حکومت کی بھی اپنی کوئی تیاری ہے, اور حکومت اوبویسلی یہ چاہے گی کہ اس قسم کا اپوزیشن الائنس اگر بنتا ہے تو وہ مضبوط تر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یقیناً ان کا موقف جاننے کے لیے ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ یہ بھی سمجھیں کہ آیا اگر اپوزیشن الائنس بن بھی جاتا ہے تو حکومت اپنی کارکردگی سے کس حد تک عوام کو مطمئن کر سکتی ہے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے اور اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں. تعارف کروانا چاہوں گی, مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہے, رکن قومی اسمبلی ہے, ڈاکٹر شجرہ منصب علی میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میم پہلے تو یہ بتائے گا کہ میں کوئکلی ایک کامنٹ چاہوں گی آپ کا وزیر اعظم پاکستان کے دورے کے حوالے سے. یقیناً اگر ہم پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں تو چین سے لے کے مختلف ممالک تک وزیر اعظم پاکستان ایفرٹس تو کر رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں ہم تھوڑا سا تنقید تو کرتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد اب تھوڑا سا فارن پالیسی کے اوپر بھی کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو سابقہ حکومتوں میں ترجیح نہیں رہی ہے عموماً؟ بہت شکریہ ثنا آپ کا پروگرام میں بلانے کا. دیکھیے آپ نے جس طرح کہ دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کو سٹیبلٹی میں لانا سب سے پہلی ہماری ترجیح تھی, جو کہ 1 سال کی جد و جہد کے بعد, محنت کے بعد اور بہت مشکل فیصلوں کے بعد عوام کے اوپر اس کا ایک بوجھ بھی پڑا, لیکن آپ نے دیکھا کہ اب تمام انڈیکیٹرز بہتر ہونے لگ گئے ہیں اور ہر طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ایک معیشت سنبھل گئی ہے اور اب گروتھ کی طرف جا رہی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ہماری دوسری ترجیح یہی تھی کہ وہ لوگ یا وہ ایک جو غلط ایک آئیڈیا پاکستان کے بارے میں پچھلے دنوں میں پچھلے چند سالوں میں دینا شروع ہو گیا تھا, اس میں ہماری پچھلی حکومت کی انفارچونیٹلی چند غلط پالیسیز بھی شامل تھیں کہ پاکستان شاید آئسولیٹ ہو رہا ہے یا پاکستان سے شاید لوگ ناراض ہو رہے ہیں, شاید ہمارے دوست ممالک بھی ناراض ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ آج کی حکومت نے اس چیز کے اوپر بہت کام کی ہے, اور آج نہ صرف یہ کہ بہت ساری اس طرح کی بہت بڑے فورمز کے اوپر ہمارے اپنے ملک میں جس طرح کہ SCO سمٹ ہوا بہت سالوں کے بعد ہوا, لیکن بہت سارے ڈیفرنٹ وفود بھی ہمارے ملک میں آئے ہیں. بہت بڑا وفد آیا, بالکل روس کا وفد آیا, سعودی عرب سے آیا, اور پھر ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ترکی غالباً آیا, ترکی کے پریزیڈنٹ خود تشریف لے کے آئے اور ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے MOU سائن ہوئے. اب پرائم منسٹر صاحب آذربائیجان گئے ہیں جہاں پہ جن کے ساتھ کہ ہمارے بہت ہسٹورک تعلقات ہیں, ہماری ایک بڑی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. آذربائیجان نے ہمیشہ بہت اہم نکات پہ پاکستان کا ساتھ دیا, جیسے کہ کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے, ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کے جو اس طرح کے معاملات ہیں. تو ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹریڈ بہتر ہو, ہمارے انویسٹمنٹ آئے ہمارے ملک میں. اس سلسلے میں کافی MOU سائن ہوئے اور اپریل میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری پاکستان تشریف لے کے آئیں گے اور آ کے ان MOUs کو آگے لے کے جائیں گے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری فورن پالیسی کے مستحکم ہونے, مضبوط ہونے کا ایک بہت بڑا مثال بھی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ازبیکستان بھی جائیں گے پرائم منسٹر صاحب, اور مزید ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات استوار بھی ہو رہے ہیں, بہتر بھی ہو رہے ہیں. اور اس کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہماری معیشت میں اب گروتھ آئے تاکہ عوام تک جو یہ چیزیں یہ پہنچ سکیں. ایگزیکٹلی سب سے بڑا مسئلہ تو وہی ہے کہ عوام کو فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے. اچھا میم یہ بتائے گا کہ چلیں یہ تو ایک سیکٹر کے اوپر گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اوبویسلی اور بھی چیزوں پہ کر رہی ہے. ایک جو مسئلہ درپیش ہے وہ کنٹینیوسلی ایک پریشر ہے جو کہ اپوزیشن کی طرف سے ہے. میرا خیال ہے جب سے گورنمنٹ آئی ہے, پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے کہ بس یہ گورنمنٹ 1 مہینے کی مہمان ہے, 2 مہینے کی مہمان ہے. اب کہیں جا کے وہ آوازیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں, تھوڑی سی ایک سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. لیکن اب اپوزیشن بھی یہ چاہ رہی ہے کہ عید کے بعد اب ایک گرینڈ اپوزیشن لائنز بن رہا ہے جو کہ ایک پوری تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, جو بظاہر ان کی باتوں سے لگ رہا ہے. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی حکومت کو کوئی اس سے مشکلات فیس آ سکتی ہیں؟ اوبویسلی دیکھیں ایک پریشر تو ہوتا ہے, کوئی امپورٹنٹ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آتا ہے تو احتجاج اسلام آباد میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا پھر گورنمنٹ کا انیشیٹو ہوگا کہ کیسے اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اس طرح کی اپوزیشن الائنسز بنتی رہتی ہیں. یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں یا کوئی اتنے ایسے پریشر والی بات نہیں ہے. ایک پارٹی کا ضرور یہ ایک طریقہ رہا ہے, ایک وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے سڑکوں پہ آ کے نہ صرف یہ کہ انتشار کی سیاست, بدامنی پھیلانے کی کوشش, ہمیشہ ایسے موقع پہ جس وقت پاکستان میں کوئی اہم ایسی چیز ہو رہی ہو سکتے اسلام آباد پہ یلغار کرنے کی کوشش کی,
پھر یہ کہا کہ جی ہم دھرنے دیں گے، ہم سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے. یہ ساری چیزیں ایک اپوزیشن کی اس کو زیب نہیں دیتی. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا الائنس بنا اور اگر کوئی بھی یہ تمام پارٹیز جو کہ اس وقت آ رہی ہیں، مولانا صاحب کی بھی ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور مختلف پارٹیز کی بھی ہو رہی ہے، اگر ان پارٹیز نے الائنس کیا پی ٹی آئی کے ساتھ تو پھر وہ ان کی کوشش کریں گے، مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ یہ ساری میچور پارٹیز ہیں، یہ بہت دور اندیش لوگ ہیں جن کو کہ پتہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر کس طریقے سے اپوزیشن کرنی ہے. میں سمجھتی ہوں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ دیکھیے جے یو آئی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں بنیں گے ان چیزوں میں، اور بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ اپوزیشن اگر کرنی ہے تو اس طریقے کی جائے جس سے کہ عوام کے لیے بہتری آئے. جس سے کہ میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن دیکھیں جو جے یو آئی فے کا سٹانس ہے یا باقی پارٹیوں کا، وہ ایک ہی ہے کہ قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں. تو یہ تو ابھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے یہ تو کسی صورت بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا. انتخابات کرانا کوئی اس طرح سے آسان کام نہیں. لوگوں کے پیسہ، لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اگر ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا الیکشن جس میں کہ وہ آ گئے طاقت میں، اقتدار میں آ گئے، تو وہ صحیح ہے، اور جس میں وہ اقتدار میں نہیں آئے وہ غلط الیکشن ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلی زدہ الیکشن 2018 کا الیکشن تھا. میں خود اس کی ایک وکٹم رہ چکی ہوں. 2018 میں جو الیکشن ہوا، آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور رات کو الیکشن کے ریزلٹ چینج کیے گئے اور اگلے دن، اور صرف میں نہیں، بہت ساری جگہوں پہ اس طرح ہوا. لیکن تمام جماعتوں نے یہ کہتے ہوئے، مانتے ہوئے کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے، اس کے باوجود استحکام کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے اور جمہوریت کے استحکام کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے، اس پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے اور پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہوئے ایک جمہوری طریقے سے اس کو چلائیں گے. جس وقت عمران خان کو نکالا بھی گیا تو ایک جمہوری عمل کے، آئینی عمل کے ذریعے سے نکالا گیا. تو ابھی بھی یہ تو سوچ رہا کہ الیکشن ہو جائیں، کوئی بھی ایک جماعت کہہ دے کہ الیکشن رگڈ ہے، یا دو جماعتیں کہہ دیں کیونکہ وہ خود اقتدار میں نہیں آئی الیکشن رگڈ ہے، تو یہ ملک اس چیز کا بالکل متحمل نہیں اس وقت ہو سکتا. اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہر چیز میں ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے، عوام تک اب اس چیز کے نتائج بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے اگر جمہوریت کو استحکام دینا ہے تو سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات چیت کر کے وے آؤٹس نکالنے ہیں. اور وے آؤٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کل اگر پھر سے فار لیٹ سے اگر ہو جاتے ہیں جو ہے انتخابات، اور پھر جو جماعتیں نہیں آتی وہ پھر کہہ دیں گی کہ یہ تو صحیح نہیں ہوئے، فیئر نہیں ہوئے، تو کیا پھر الیکشن ہوں گے؟ ایگزیکٹلی. کب تک ان ریزرویشنز کو، بیسکلی تو یہی ہو سکتا ہے کہ جو ریزرویشنز ہوں ان کو جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں اسی کے اوپر ایڈریس کیا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شجرا منصب علی ہمارے ساتھ رکنے کے لیے. مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما موجود تھیں. یقیناً ایک طرف جی ڈی اے کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے، ایک طرف جسکم کا پرسپیکٹیو ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر اپوزیشن ہے ان کا پرسپیکٹیو ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ایک بڑی چھتری کے نیچے یہ اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی تو ہوں گی، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اگر حکومت ڈیلیور کرتی ہے تو شاید اپوزیشن بھی جتنی مرضی حکمت عملی مرتب کر لے، جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہیں اس میں کامیاب کسی صورت میں نہیں ہو سکیں گی. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.